نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ بڑھو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کی بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارے رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے
تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور سکون پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو تو اس عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامات ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائیں گی۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہوں اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہوں اس کا انتظار کرنا۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔